اسلام کی تاریخ میں غزوہ بدر وہ روشن باب ہے جس نے ثابت کر دیا کہ فتح تعداد سے نہیں ایمان سے ملتی ہے۔ یہ مرکہ 2 ہجری میں پیش آیا جب مسلمان مدینہ میں ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ چکے تھے، مگر مکہ کے کفار اب بھی دشمنی پر تلے ہوئے تھے۔ دوسری طرف قریش کا غرور عروج پر تھا۔ انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ تقریباً 1000 مسلح جنگجو گھوڑے اونٹ اور ساز و سامان کے ساتھ وہ بدر کے میدان کی طرف بڑھے۔ ادھر مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، نہ مکمل اسلحہ نہ مناسب سواری۔ کئی صحابہ ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے، مگر ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ قیادت خود حضرت محمد کے ہاتھ میں تھی۔ جنگ سے ایک رات پہلے رسول اللہ نے پوری رات دعا میں گزاری۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ دعا عاجزی، توکل اور کامل یقین کا مظہر تھی۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں 3 کے مقابلے ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبدے میدان میں اترے اور دشمن کے نامور پہلوانوں کو شکست دی۔ یہ منظر مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے کافی تھا۔ پھر باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ مسلمان تعداد میں کم تھے مگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتے نازل فرمائے جو مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ کفار کے دلوں میں روب ڈال دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 70 بڑے سردار مارے گئے، 70 قید ہوئے اور باقی لشکر بھاگ نکلا۔ ابو جہل بھی اسی میدان میں مارا گیا، وہی شخص جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ فتح صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایک روحانی اعلان تھا کہ حق غالب آئے گا۔ اس دن مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اگر نیت خالص ہو، قیادت سچی ہو اور اللہ پر توکل کامل ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ غزوہ بدر ہمیں یہ سبق دیتا ہے، کامیابی وسائل سے نہیں یقین سے ملتی ہے۔ دعا میدان جنگ میں بھی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب بندہ اپنی پوری کوشش کر چکے۔ یہی وہ دن تھا جسے یوم الفرقان کہا گیا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن دن۔